یہ ہے کہ معیار محبت کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی آدمی کی دل آزاری ہو، کیوں کہ خیال خاطر آباد چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ ہمارا کام دلوں کا توڑنا نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے۔ اتنا کروں گا، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، ہر محب صادق اپنی خوشی میں اور غم میں محبوب کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ محبوب خوش ہو تو محب صادق اپنے غم بھول پر وہ بھی خوش ظاہر کرے، خوشی ظاہر کرتا ہے، خوش نظر آتا ہے۔ اور محبوب رو رہا ہو تو جتنا بھی اس کو خوشی ہو وہ غم ظاہر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ شامل کرنا پسند کرتا ہے۔ لہذا آل محمد نے کبھی فرمانا ہے کہ ان کنت ترید ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان۔ اکریمی امامت کے 8ویں تاجدار علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل تحیت و ثناء اپنے صحابی فضیل ابن یسار سے فرماتے ہیں کہ اے فضیل، اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت کے بلند و بالا محلات میں ہم آل محمد کے ساتھ رہو تو علیک بے ولایتنا، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری ولایت و محبت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ، اور ہمارا محب صادق بننا چاہتے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ اذن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی کے دن ہوں تو تم خوش نظر آؤ، ہمارے غم کے دن ہوں تو تم سوگوار نظر آؤ۔ فرمایا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ قیامت والے دن ہر آدمی کا حشر نشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا، جہاں محبوب جائے گا محب صادق بھی وہیں جائے گا۔ اور ہم آل محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ بھی یہی فرماتے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہر گروہ کا، ہر جماعت کا، ہر فرد کا، ہر شخص کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ نے ہمیں وہ 12 امام عطا فرمائے ہیں کہ پہلا ہے تو اس کے ٹکٹ کے بغیر کو جنت تک پہنچ نہیں سکے گا۔ ادھر ہوگا میدان حشر، ادھر ہوگی جنت، درمیان میں ہوگی جہنم، جہنم پر ہوگا پل۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اللہ فرماتے ہر بندے نے وہاں جنت میں جانے والے کے گزر کے جانا ہے۔ لہذا سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب الولی والجواد، کوئی مائی کا لال، کوئی جنت میں جانے کا امیدوار اس وقت پل صراط سے گزر کر جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک حیدر قرار کی ولایت والا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ مولا علی کا ٹکٹ لے کر جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن اب جنت کا دروازہ کھلے گا تب، اور جنت میں داخلہ ہوگا تب کہ پہلے 2 کام کیے جائیں گے۔ ایک یہ کہ جنت کے جو امیدوار ہوں گے اگر بڈھے ہوئے تو ان کو جوان بنایا جائے گا،
کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ بڈھا بڑھاپے کے ساتھ جس حالت میں اس کے پیٹ میں ہاتھ نہ ہوتے، منہ میں دانت نہ ہو، بدن میں خم نہ ہوتے، گھٹنوں میں دم نہ ہو، وہ جنت کی نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ لہذا بڈھوں کا پہلے جوان بنایا جائے گا، اور جوان بنانے کے بعد حسنین شریفین کا غلام بنایا جائے گا۔ تمام عالم اسلام کے اتفاق الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسن حسین تمام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ حیدر قرار بھی جب جنت میں جائیں گے تو وہ جوان بن کے جائیں گے اور پھر آپ بیٹوں کے غلام بن کے جائیں گے۔ پیغمبر اکرم نے واضح فرما دیا ابوہما افضل منہما او قال خیر منہما کہ تمام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین شریفین، لیکن ان کا جو والد ماجد ہے جس کا نام حیدر قرار ہے وہ ان سرداروں کا بھی سردار ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام نے واضح فرما دیا اگر آل محمد کے ساتھ معشور ہونا چاہتے ہو تو ہماری خوشی میں خوش نظر آؤ، ہمارے غم میں سوگوار نظر آؤ۔ بحمداللہ یہ بات کسی وضاحت کے محتاج نہیں کہ ہماری قوم وہ اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ سرکار محمد و آل محمد کی ولادت کے دن ہوں ہم جشن میلاد مناتے ہیں، اور اگر ان کی شہادت کے دن ہوں تو ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں۔ گویا ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم، محمد و آل محمد کی خوشی اور ان کے غم کے مطابق نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے محبت کی علامت، آپ نے کسی انجان محفل کی طرف جانا ہو، مکان کی طرف جانا ہو، منزل کی طرف جانا ہو، اور آپ کے سامنے دو شخص مدعی نظر آئیں، وہ دونوں کہیں میرے پیچھے چلو میں تمہیں منزل مقصود تک پہنچاؤں گا، لیکن ایک ہو دوست دوسرا دشمن، آپ اپنے ویدان سے پوچھ کے مجھے بتائیں، اپنے ضمیر سے مجھے پوچھ کر بتائیں کہ آپ دوست کے پیچھے چلیں گے یا دشمن کے پیچھے؟ کیونکہ دشمن پر اعتبار نہیں ہوتا، راستے میں دھوکہ نہ دے، کہیں ہلاکت میں گڑھے میں گرا نہ دے، لیکن ہر آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ دوست کے جب تک جسم میں جان ہے وہ جان قربان کر دے گا، لیکن ہمیں ضرر نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا آپ دیکھو قرآن کی تفسیر ہو یا پیغمبر اکرم کی حدیث، فقہ کے مسئلے ہوں یا دین و دنیا کا شہنشاہ منتخب کرنا ہو، ہمارے مفسر قرآن ہیں تو محمد و آل محمد، ہمارے حدیث دان ہیں تو علی اور اولاد علی، ہمارے فقہ کے پیشوا ہیں تو علی اور اولاد علی، ہمارے رہبر و رہنما ہیں تو علی اور اولاد علی، دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی۔ لیکن معذرت کے ساتھ دوسرے لوگوں سے پوچھا جائے تو مفسر قرآن اور نظر آتے ہیں، حدیث دان اور نظر آتے ہیں، فقہ کے امام اور نظر آتے ہیں، اور دین و دنیا کے مقتدا اور پیشوا اور نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ ہم سب کچھ آل محمد کو مانتے ہیں، یہ ایسا کھوکھلا دعویٰ ہے کہ جس کو ماننے کے لیے کوئی عقل مند تیار نہیں۔ لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد
کی محبت کی دولت عطا فرمائی، ولایت کی نعمت عطا فرمائی اور ان کی پیشوائی کی سعادت عطا فرمائی۔ ہمارا جینا ہو یا ہمارا مرنا وہ سرکار محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق ہے، کردار کے مطابق ہے، روش و رفتار کے مطابق ہے۔ ہم سوتے جاگتے کروٹ بدلتے یہ کہتے ہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں تو والی نجف آقا حسین کا بابا علی ولی امامت کا پہلا تاجدار حیدر قرار بھی کنز قدم بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے کہ میں علی بھی مانتا ہوں کہ تم میرے ہو۔ اگر مولا علی نے ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیا تو پھر جنت اپنی ہے، اس کا پٹا کہیں جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ علی ولی کے غلاموں کے قریب آئے گا نہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ آج پیغمبر اکرم کی ولادت بھی ہے اور جناب کریم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد کی ولادت کی سعادت بھی ہے، لہذا یہ دوہری سعادت ہمیں حاصل ہے۔ خالق کائنات ہم لاکھوں لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس نبی اعظم کا امتی بنایا کہ جس کی امتی بننے کی دعائیں نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے کوئی مانگا نہیں تھا، کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی التجا نہیں کی تھی، کوئی استدعا نہیں کی تھی۔ خالق اکبر نے عذرائے لطف و کرم ہمیں اس نبی اعظم کا امتی بنایا، ان کا کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی کہ جس کی امتی معشور ہونے کی دعائیں آدم سے لے کر عیسی ابن مریم تک 1,24,000 دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن ہمارا حشر، ہمارا نشر، ہمارا انجام پیغمبر اکرم کی امت کے ساتھ ہو۔ لہذا اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر خاتم جس کی امتی ہونے کی دعائیں نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، خالق اکبر نے ہمیں بغیر مانگے یہ سعادت عطا فرما دی ہے۔ صلوات پڑھو محمد لہذا پیغمبر اکرم کی ولادت پر کائنات کی ہر چیز خوش نظر آتی ہے۔ آسمان کے فرشتے خوش آئیں، جنت کی حوریں خوش آئیں، کائنات کی ہر شے خوش آئے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطانوں کا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ فرشتے خوش ہو گئے کہ ہماری باتیں سن کے دنیا کو جا کر گمراہ کرتے تھے۔ خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کی ولادت کی برکت سے شیطانوں کا آسمان پہ جانا بند کر دیا۔ حوران جنت خوش آئیں، خالق اکبر نے جنت کی زیب و زینت میں اضافہ کر دیا، اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ دنیا کو بتایا کہ یہ آنے والا وہ ہے جس کے آنے سے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، 14 طبق متاثر ہوں گے۔ آتش قطع فارغ 1000 سال سے خاموش آگ میں جل رہا تھا، آگ روشن تھی۔ یکا یک پیغمبر اکرم کی ولادت والی رات وہ بجھ گیا، آتش خاموش ہو گئی۔ اس نے زبان حال سے دنیا والوں کو پیغام پہنچایا کہ جس کی آمد کی برکت سے دنیا کا آتش قدہ بجھ گیا ہے، انشاءاللہ ان کے ماننے والوں کے لیے جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ لہذا دنیا
دنیا کے ہر چیز خوش ہے، اگر ہم بھی خوش ہیں تو فطرت کا تقاضا ہے، رب العالمین بھی خوش ہے، ملائکہ مقربین بھی خوش ہیں، انبیاء و مرسلین بھی خوش ہیں کہ ہم سب نبیوں کی صداقت کی گواہی دینے والا دنیا میں آ گیا، ہماری کتابوں کی تصدیق کرنے والا آ گیا، کائنات کے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا شفیع اعظم دنیا میں آ گیا۔ صلوات پڑھو محمد لہذا ہر چیز خوش ہے، رب العالمین بھی خوش ہے، تو ہماری خوشی بھی قابل فہم ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم کیوں خوش ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کا وجود نہ ہوتا، اگر ان کا قرآن نہ ہوتا، ہمیں حلال و حرام کا پتہ نہ ہوتا، انسان و حیوان میں فرق نہ ہوتا، انسان کے اشرف الکائنات ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہوتا، پیغمبر اکرم کے اسلام کی برکت سے ہم مسلمان بھی ہیں، کل ایمان کی دولت کی وجہ سے ہم صاحب ایمان بھی ہیں، قرآن کی برکت سے ہم قاری قرآن بھی ہیں، عامل بالقرآن بھی ہیں، اور اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، جنت میں جانے والے بھی ہیں، جہنم سے دامن بچانے والے بھی ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ہمارا جشن منانا اور دعوتوں کا اہتمام فرمانا، آپ حضرات کا کاروبار چھوڑ کر تشریف لے آنا اور ان مجالس و محافل کی رونق کو بڑھانا، یہ سارے محبت کی علامتیں ہیں اور مودت کی علامات ہیں، آثار ہیں۔ آپ کو پیغمبر اکرم سے اقلیم امامت کے چھٹے داعیدار تھے، اگر عقیدت نہ ہوتی، ارادت نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی تو آپ کاروبار میں مگر رہتے، یہاں آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لہذا یہ بھی محبت کی علامت ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ سب سے بہتر تحفہ عقیدت اور تحفہ ارادت ہم جو ارغبان محبت محمد و آل محمد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے عہد کریں، پیغمبر اکرم سے وعدہ کریں، صادق آل محمد سے عہد و پیمان کریں کہ یا اللہ جو دن گزر گئے کوئی کمی رہ گئی ہے تو معاف کرنا، آج کے بعد ہم ہر قدم اٹھے گا تو رسول کی شریعت کے مطابق اٹھے گا، ہم کام کریں گے، کوئی عملی اقدام کریں گے، کسی سے صلح کریں گے، کسی جنگ لڑیں گے تو اللہ کے قرآن کے مطابق، محمد و آل محمد کے فرمان کے مطابق، حجامت بنوائیں گے تو شریعت کے قانون کے مطابق، شادی فرمائیں گے تو شریعت اسلامیہ کے آئین کے مطابق، مرنے والے کا سوگ منائیں گے تو شریعت کے مواقف اور اگر دیئیں گے تو محمد عربی کے دین کے مطابق، دنیا سے کوچ کریں گے تو شریعت اسلامیہ کے عین مطابق۔ لہذا یہ سب سے بہترین تحفہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ امامت میں پیش کر سکتے ہیں، اس سے بڑا کائنات میں کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا عمل بتائے، ہمارا کردار بتائے، ہماری روش و رفتار بتائے، ہمارا اخلاق و ادوار بتائے، ہمارے لیل و نہار بتائیں، ہمارے حالات و صفات بتائیں کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، زبان سے کہنا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسی علامت ہے جس کو دیکھ کر دنیا پہچان لے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہوں گا،
پیغمبر اکرم کا فرمان سناتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں میں بڑا مسلمان، میرا بھائی کہتا ہے میں بڑا مسلمان، تیسرا آدمی کہتا ہے میں تم سے بڑا مسلمان، لیکن آپ فرمائیں آپ کی نگاہ نبوت میں مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلمان آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا جو 73 فرقوں کی کتابوں کی زینت نظر آتا ہے، فرمائے المسلم من سالم المسلمون من یدہ و لسانہ، میری نظر نبوت میں مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول کرے، نہ زبان سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے، نہ ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا یہ پیغمبر اکرم کا فرمان ان لوگوں کے منہ پر سناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام تشدد پسندی کا نام ہے، اسلام میں جبر و اکراه موجود ہے۔ میں عرض کروں گا پیغمبر اکرم نے واضح فرما دیا اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام بردباری کا دین ہے، اسلام جی اور جینے دو کا پیغام بر دین ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اسلام پیغمبر کے کردار کی روشنی میں دیکھا جائے تو گالیاں کھا کر دعا دینے کا دین ہے۔ کون نہیں جانتا جو قرآن پڑھا ہوا ہے، تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے 40 سال تک وہ کردار پیش کیا، وہ رفتار پیش کی، وہ سیرت پیش کی کہ دنیا کے کافر بھی کہتے تھے حضرت صادق بھی ہیں اور آمین بھی ہیں، لیکن ادھر اعلان نبوت کرنا تھا کہ سارا عالم عرب آپ کا دشمن بن گیا، بت پرست آپ کے دشمن جان بن گئے، پیغمبر اکرم کی صداقت بھی بھول گئی، ان کی شرافت بھی بھول گئی، پیغمبر کو گالیاں دینا شروع کی، پیغمبر تب تہمتیں لگائیں، راستے میں کانٹے بچھائے، پیغمبر اکرم کے سر اقدس پر کوڑا پیٹ کر پھینکا گیا، پیغمبر اکرم کے داندان مبارک توڑے گئے، ان کے آل و اصحاب کو شہید کیا گیا، لیکن فتح مکہ کے بعد بڑے اختصار کے ساتھ میں حقائق عرض کر رہا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد وہ لوگ تھک جاتے ہیں، تہمت لگانے والے لگا کے تھک جاتے ہیں، عیب جوئی کرنے والے عیب لگا کے تھک جاتے ہیں، کانٹے بچھانے والے تھک جاتے ہیں، اور پورا کٹ پھینکنے والے تھک جاتے ہیں، ظالم ظلم کر کے تھک جاتے ہیں، پر حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، یہ دعا مانگتے نہیں تھکتا کہ رب اہد قومی انہم لا یعلمون، اے میرا پروردگار میری قوم کو ہدایت کر دے، یہ جانتے جو نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ جفا کرتے رہے، یہ وفا کرتے رہے، وہ وغا کرتے رہے، یہ دعا کرتے رہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ یا رسول اللہ، لہذا پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا کہ مسلمان وہ ہے جو بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے،
کہ میرے کسی لفظ سے کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اور ہاتھ پر کنٹرول کرے، کسی کو تماچا مارنے سے پہلے، کسی پر ڈنڈا برسانے سے پہلے، کسی کے پیٹ میں چاقو کانپنے سے پہلے 1000 بار سوچ لے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ لہذا جو بولے تو پتھر تولے، فلانا کافر، فلانا ملحد، فلانا بے دین، فلانا دین کا دشمن، فلانا شرابی، فلانا کبابی، فلانا ربابی، زبان سے تیر بھی چلائے اور غصہ چڑھ جائے، کسی کو تھپڑ مارے، کسی کے مکہ مارے، کسی کو ڈنڈا برسائے اور کسی کے پیٹ میں چاقو گھونپے، کسی کے گلے پہ چھری پھیرے، کسی بچے کو یتیم بنائے، کسی عورت کو بیوہ بنائے، کسی دوست کو دوست سے جدا فرمائے، وہ جنگل کا بھیڑیا ہو سکتا ہے، وہ کاٹنے والا کتا ہو سکتا ہے، وہ جنگل کا سور ہو سکتا ہے، محمد عربی کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا دہشت گردوں کو مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے، ان کو صاحب ایمان کہنا ایمان کی توہین ہے، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آدمی تو ہر بندہ ہے جس کا باپ آدم اور جس کی ماں حوا ہے، لیکن آدمی اگر ترقی کر کے انسان بننا چاہے اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں انس پایا جائے، محبت پائی جائے، جذبہ خیر سگالی پایا جائے۔ ننگے کو دیکھے تو جب تک کپڑے کا انتظام نہ کر لے اس کو آرام نہ آئے، بھوکے کو دیکھے اس کو کھانا کھلائے، پیاسے کو دیکھے اس کو پانی پلائے، مقروض کو دیکھے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، لاچار اور غریب و نادار بیمار کو دیکھے جو دم توڑ رہا ہے اور اس کے پاس ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کا مفت علاج کرا کے اس کو نئی زندگی کا پیغام پہنچائے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور انسان 1000 کوشش کرے تب مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد آدمی 1000 جد و جہد کرے تو صاحب ایمان بنتا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری تھی، وہ میں نے عرض کر دی۔ اب آؤ ایمان کی بات ہے تو صادق آل محمد سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہم تو سارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا درجہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، کیوں کہ اسلام اور ہے تو ایمان اور ہے۔ یہ مثلا یوں سمجھیں اسلام میٹرک پاس ہونے کا نام ہے تو ایمان جو ہے ایم پاس ہونے کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، بدو لوگ آ کر کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتا ہے بل قولوا اسلمنا، تم ایمان کا دعویٰ نہ کرو بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے۔ لہذا آل محمد کے چھٹے امام، پیغمبر اکرم کے علم و عمل کے وارث، اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا ہم تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، پر آپ فرمائیں آپ کس بندے کو مومن سمجھتے ہیں؟ مومن بننے کے لیے، مومن کہلانے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ فرمایا جس میں 2 صفتیں پائی جائیں اس کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔
مولا جلدی فرماؤ تاکہ ہم بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ جس کو لوگ جو آل محمد کی امامت کے منکر ہیں وہ سفر پہ جانا چاہیں تو امانتیں اس کے پاس رکھ جائیں۔ یہ مومن ہے، ہمارے مال کو خرد برد نہیں کرے گا، ہمارے مال کی حفاظت کرے گا۔ لہذا جس کو لوگ مال کا امین سمجھیں اس کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سفر میں جانے لگیں، گھر میں ان کا کوئی آدمی نہ ہو، ان کی جوان بیٹیاں بھی گھر میں ہوں، جوان بہنیں بھی ہوں، جوان بیویاں بھی ہوں، تو مومن ہوں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جوان بیٹیاں، جوان بیویاں، جوان بہنیں مومن کے حوالے کر جائیں کہ ہمارے واپس آنے تک ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ جب تک لوگ کسی کو مال و جان کا اور عزت و ناموس کا امین سمجھیں اس وقت تک ہم کسی بندے کو مومن نہیں سمجھتے ہیں۔ تو مومن اسے کہتے ہیں جو امن کا پیغام بر ہو، علمدار ہو، امن و آشتی کا، مہر و محبت کا، لوگ اس کو مال کا بھی امین سمجھیں اور عزت و ناموس کا بھی امین سمجھیں۔ تو معلوم ہوا جو مال میں خیانت کرتا ہے، مالی دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے مالوں پر نظر بد رکھتا ہے، لوگوں کو مالی نقصان پہنچاتا ہے، وہ چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے یا کم تول کے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جو پڑوسیوں کی عزت کو طاق میں رہتا ہے کہ پڑوسی جائیں تو ان کی عزت پر حملہ کیا جائے، وہ قیامت تک مومن ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا۔ مومن پاک باز ہوتا ہے، حلال خور ہوتا ہے۔ سلام پڑھو محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، پیغمبر اکرم کے حالات بیان کرنا ہوں، جو ان کا مقام نبوت بیان کرنا ہو تو آدمی حیران ہو جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کس سے ہو سکتی ہے ممداحِ ممدوح خدا اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریم، جن کا مدخان خالق یزدان نظر آئے۔ کوئی بندہ ان کی مد و ثنا کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اور جس محل کو خالق کائنات اپنے دست قدرت سے سجائے اور بنائے اور ٹھائے، کوئی دنیا کا کاریگر اس کی زبائش میں آرائش میں کیسے اضافہ کر سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم وہ ہستی ہیں کہ خالق نے کائنات بنائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا لاکھوں میلوں تک پھیلا ہوا فرش بچھایا، یہ لاکھوں کروڑوں ستاروں کے گنبد میں جلائے، آفتاب و مہتاب کی گیلیں روشن فرمائیں، کائنات ارض سمائی کو فلک فرمایا، لیکن کسی وقت بھی اللہ نے فخر نہیں کیا۔ لیکن پیغمبر اکرم اور حیدر قرار تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پیدا کر کے خالق اکبر نے بھی فخر کیا تھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنا عظیم خالق ہے وہ ذات جس نے محمد عربی کو پیدا کر دیا، حیدر قرار کو خلق وجود عطا کر لہذا خالق اکبر کو پیغمبر اکرم کی ولادت پر اور ان کی خلقت پر ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ ایک آدمی اور بات کر کے آپ سے اجازت مانگوں گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک بنابر مشہور 1,01 قلم
24 लाख और 1,24,000 पैगंबर आए, हमारे पैगंबर के साथ 34,000 मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने हर दौर में हर नबी को हुक्म दिया अक़ीम सलात अले ज़िक्री, नमाज और बढ़ाओ, नमाज और ज़्यादा पढ़ो, मेरा जिक्र और ज़्यादा करो, मेरी इबादत और ज़्यादा करो। लेकिन जब पैगंबर ख़ातम का दौर आया, हमारे हसनैन के नाने का दौर आया, इकलीम ख़त्म रिसालत का दौर आया, सारे नबियों के शरीयत और सरदार का दौर आया, तो पैगंबर अकरम ने इतनी अल्लाह की इबादत की कि माबूद को कहना पड़ा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, और मेरा कमली ओढ़ने वाला नबी और मेरा हबीब रात इबादत किया कर, जागा कर, पर सारी रात न कुछ आराम भी कर लिया कर, सारा दिन तबलीग रिसालत फरमाए, लोगों की गालियां खुले, लोगों के बट्टे खाए, लोगों की तोहमतें सहे, और जब आराम का वक्त आए तो सारी रात मिहराब मस्जिद में गुजार दी जाए। ताहा मानज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, और मेरा पाक व पाकीज़ा नबी, मैंने कुरान इसलिए तो नहीं उतारा था कि अपने आप को मशक्क़त में डाल दो, कुछ आराम भी किया करो। निस्फ़हू, आधी रात मेरे ज़िक्र के लिए काफ़ी है, इतना आधी रात आराम किया कर, आधी रात मेरी इबादत किया कर। बिन कुस मिन हो कलीलन और ज़िद अलैह, अगर तसल्ली न हो उसमें से कम कर दो या ज़रा ज़्यादा कर दो। मेरा हबीब तेरा सारी रात जाके मेरी इबादत में गुजार देना मुझे गवारा नहीं। अल्लाह फरमाते घटा दो। पैगंबर अकरम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज करते हैं, ये परवरदिगार घटाया उस चीज को जाता है जो अपने कमाल वो पहुंच जाए। माँ बदना का हक का इबादत, देख जो आपकी इबादत का हक है वो मैंने अभी अदा किया ही नहीं है। हैदर करार, नमाज फरीज़ा अलग, नमाज तहज्जुद की 8 रकात अलग, 2 रकात नमाज शफ़ अलग, 1 रकात नमाज वतर अलग, ये बन गई 51 रकातें। और एक के अलावा 24 घंटों में 1000 रकात नाफिला अलग। 51 रकातों के बन गए 102 सजदे, और 1000 रकात के बन गए 2000 सजदे। तो मौलाए मुत्तक़ियान, अमीर मोमिनान, लंगर ज़मीन व आसमान 24 घंटों में 2102 सजदे करके फिर भी इकरार करते माँ बदना का हक का इबादत है। परवरदिगार जिस इबादत का तू लायक था मैं अली भी हक अदा नहीं कर सका। लेकिन उस पैगंबर अकरम का कलमा पढ़ने वाले, उस अली वली की नयन विलायत पर फख्र करने वाले अगर 34 सजदे भी 24 घंटों में न कर सके, 17 रकातों के सजदे बनते हैं 24 घंटों में हम अल्लाह को 17 मिनट भी नहीं दे सके। गोया खालिक के कायनात जुबान हाल से फरमा रहा है कि 24 घंटों में से 23 घंटे और 43 मिनट तुम्हारे लिए, एक 17 मिनट मुझे दे दो। जो बंदा 17 मिनट भी खालिक को न दे सके उसकी परेशानी चौखट पर
پیشانی نہ جھکا سکے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں؟ از برائے بندگی زندگی، از برائے بندگی زندگی، بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے زندگی دی ہے اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے۔ جو بندہ زندہ ہے پر خالق و مالک کی بندگی نہیں بجا لا سکتا، اس کی زندگی شرمندہ ہے، شرمندگی ہے، اور بندہ بندہ نہیں بلکہ وہ گندہ ہے۔ بندہ وہ ہے جو خالق کی بندگی بجا لائے۔ زندگی اللہ نے دی ہے بندگی بجا لانے کے لیے، تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لہذا علی ولی کا غلام بننا ہے تو لباس تقویٰ میں بدن کرنا پڑے گا، اور اگر پیغمبر اکرم کا مسلمان بن کے جینا مرنا ہے تو صلح و صفائی کا اور سلامتی کا پیغام بر بننا پڑے گا۔ اقلیم امامت کا اگر چھٹے لال ولایت کا غلام بننا ہے تو پھر سچ بولنا پڑے گا، اور آل محمد کو اپنا پیشوا ماننا ہے تو پھر سچ بھی بولنا پڑے گا، امانت کو ادا بھی کرنا پڑے گا، وعدے کی وفا بھی کرنا پڑے گی، واجبات کو ادا بھی کرنا پڑے گا، محرمات سے دامن کو بچانا بھی پڑے گا۔ تب ہم کہیں گے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، تو والی نجف بھی چند قدم بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائیں گے میں علی بھی میں اقرار کرتا ہوں کہ تم میرے غلام ہو، اور ہر بندے کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا قیامت والے دن ہمیں غلام علی کہہ کر پکارا جائے، اور مولا متقیان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہو جائے، اور دنیا کی ہمیں کیا دولت چاہیے ہے؟ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، جنت الفردوس ہے، اور اس کا اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا دنیا کا حسنہ کیا ہے، آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں جب تک رہوں تو تیری ذات سے مانگ کر کھاؤں، لوگوں کا مجھے محتاج نہ کرنا، اپنے خزانہ غیبی سے مجھے اتنا دینا کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے۔ اور آخرت کا حسنہ یہ ہے کہ جاگیر جنت کا پٹا مل جائے، جنت میرے نام الاٹ ہو جائے، اور دنیا دون کی دنیا اور دین کی خوشی تب مکمل ہوگی کہ مجھے نجات کا پروانہ بھی جہنم سے حاصل ہو جائے۔ لہذا جس بندے کو روزی بقدر ضرورت مل جائے، اور جنت الفردوس کی جاگیر مل جائے، اور جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے، اس جیسا کائنات میں کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ رحمت للعالمین کے فیض رحمت سے اور صادق آل محمد کی صداقت کے فیض سے ہمیں امید ہے کہ بانیان میں جلسہ ہوں یا سامعین جلسہ یا قارئین جلسہ سب ان کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے، اور دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔